السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 172 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین وہ لوگ جن سب نے استجابو سب نے قبول کیا للہ اللہ کے حکم کو، تو یہاں پر لفظی ترجمہ تو بنتا ہے اللہ کے لیے، لیکن کے حکم کو ہم براکٹ میں لگائیں گے۔ ایکچولی جو شروع میں لام زیر لی ہے نا، اس کا ترجمہ کبھی کے لیے ہوگا، کبھی کا، کے، کی، کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے حکم کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ واہ اور الرسولی رسول کے حکم کو، یہاں پر بھی براکٹ میں کے حکم کو ہم نے لگانا ہے۔ والرسول اور رسول کے حکم کو، من بعد اس کے بعد کے، ما جو، اصابہم پہنچا انہیں، القرح زخم، للذین ان لوگوں سے جن سب لوگوں نے، احسنوا سب نے نیکی کی، منہم ان میں سے، اور اتقوا ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہرا موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ ہی سے نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ پہنچ گئے، یعنی مکہ واپس چلے گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت کی تعریف کی گئی ہے۔ کیا تعریف کی؟ کہ جنہوں نے رسول کا کہنا مانا، حکم مانا، اس کے بعد انہیں زخم پہنچا، کہ زخم پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا تو ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، یعنی حکم مانا اور متقی رہے، پرہیزگار بنے رہے، ان کو کیا ہے؟ ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا کہ اے بھانجے، تیرا باپ اور نانا زبیر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ تو فرماتی ہیں کہ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، ان میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اللہ اکبر۔ مسلم میں بھی موجود ہے کہ اتنے تھکے ہوئے تھے، جنگ احد کے بعد تھک کر چور ہو چکے تھے، ابھی اپنے شہر میں آئے ہی تھے کہ دوبارہ جنگ کے لیے جانا پڑا۔ تو یہ جذبہ کسی کسی کو ہو سکتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے 70 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے لبیک کہا اور فوراً چلے گئے۔ آج کل کے دور میں پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہے، کوئی ایک بھی مسلمان ہے جو اس قدر جذبہ شہادت رکھتا ہو، جو اس قدر جذبہ جہاد رکھتا ہو کہ انہیں اپنی تھکن کی، اپنی بھوک کی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے ملنے کی پرواہ تک نہ ہو؟ انہوں نے کس کو مقدم رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اپنے دین اسلام کو، اللہ کے حکم کو۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔